دربار سجا ہوا تھا اللہ کے نبی کا، یا اچانک ایک دن سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک آ گئی؟ جلال کے عالم میں رخ انور کا رخ اوپر کیا، اور جلال کے عالم میں اللہ کے نبی نے لہجہ بھر کے فرمایا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے؟ پرندوں کی قطار میں سے آواز آئی سرکار ہم اپنی جگہ پہ بالکل قائم و دائم ہے، ایک ہد اپنی جگہ سے ہلا ہے۔ جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تیری نظر تیز ہے، تیری اڑان تیز ہے، تیرا نشانہ ٹھیک ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر، زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑا، کسی بھی کونے سے زندہ یا مردہ یہ ہد میرے پاس لے کر آ، میں اس سے پوچھوں یہ اجازت بغیر گیا کیسے؟ عقاب نے اڑان بھری، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں گیا، اس کی نظر تیز تھی، اس نے دیکھا یمن کی جانب سے پر مارتا ہوا ہد اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عقاب ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے گا، پرواز بھرتے ہوئے ہوا کے بیچ میں جب ہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے چل۔ دربار سلیمان میں ہد نبی ملزم لایا گیا، ہوائی عدالت کے کٹہرے میں اللہ کے نبی کے سامنے ہوائیں جو مسخر تھیں خدا کے نبی نے ایسے سامنے کھڑا کر لیا، ایک جملہ کہا اللہ کے نبی نے اور تاریخ سمیٹ کے رکھ دی، فرماتے کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کر؟ اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی کوئی پکی ریزن نہ دی تو ہد میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہو۔ علامہ نجم الحسن قراروی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے، فرماتے ہیں بے زبان ہو کر، پرندہ ہو کر، اتنا سا ہد ہو کر حجت خدا سے کہہ رہے سرکار مجھے ایک موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بتا کیا لے کے آیا؟ اس نے کہا سرکار جس وقت میری شفٹ ختم ہوئی نا، میری ٹائم میرا پورا ہوا تو میں ذرا سیر پہ نکل گیا اور میں اڑتے اڑتے سرزمین یمن کی جانب چلا گیا۔ وہ کہتے سرکار میں گیا تھا، میں اڑتا چلا گیا، وہاں مجھے کچھ ایسا ملا کہ مجھے وقت پہ واپس آنا یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ملا؟ اس نے کہا سرکار جب میں چلتا گیا وہاں ایکسپلور کرتے کرتے مجھے ایک ملک نظر آیا جسے ملک سبا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر؟ کہتا سرکار وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، علاقہ بڑا خوبصورت ہے، ہر حوالے سے ویل اینڈ گڈ لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس۔ آپ جانتے ہیں بلقیس کے پاس ایک تخت ہے جس کے اوپر یاقوت اور پخراج جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا بڑا تخت ہے کہ اسے ایک وقت میں 50 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ سرکار قیمتی ترین ان کی سلطنت میں وہ تخت ہے، ہر حوالے سے اوکے۔ سرکار ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ لوگ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں سے واپس آنے میں مجھے وقت لگا۔ اللہ کے نبی کی آواز ہے ہد اگر تو اپنے پیغام میں سچا ہے یہ میرا خط بلقیس تک پہنچا، جواب آ گیا تو تیری جان بچ گئی، جواب نہ آیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔